الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیوا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دے مبارک ایام صبح و مساء اور شام و سحر اہل ایمان واسطے زندگی دا ایک بہت بڑا سرمایہ خوش بخت اور خوش نصیب وہ لوگ نے جنہیں ان ایام تو ان دن اور راتوں تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور ان دن راتوں کو اپنے واسطے غنیمت سمجھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنی زندگی دے سابقہ غلطیاں جرائم گناہ بخشوا کے اپنے خالق کے مالک کو راضی کر کے جنت دے حقدار بن جان گے۔ دعا فرماؤ تم خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں کے اندر اللہ سانوں بھی ساریاں کو شامل فرما لے۔ کئی ایسے خوش بخت اور خوش نصیب ہونے میں
کہ رمضان مبارک کے آخر کے اللہ ذل جلال نے انہاں واسطے اعلان فرمانا کہ میں اینا بندیاں نو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور اس صف کے اندر اگر کتے سادہ نامہ آ جائے تو اس سے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اللہ ذل جلال والی کرام اپنے بندیاں نو بڑے پیار نال بڑی محبت نال اس بات کو آگاہ فرما رہے ہیں۔ مالک کی محبت کا ذرا اندازہ فرمانا، اللہ ذل جلال فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ مہربان ہے، بادشاہاں دا بادشاہ ہے، حکمرانہ دا حکمران ہے، اور ساری کائنات دا خالق تے مالک تے بادشاہ تے حکمران ہو کے سادے تہاڈے جیسے گناہگار، خطاکار، سیاہکار اور عیباں دے اندر لتھڑے بندیاں نو آپ اعلان کر کے آپ آوازاں دے دے کے کہ اپنا خالق تے مالک اپنی محبت جتلا رہا اور اعلان فرما رہا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اپنی جاناں پہ ظلم کرنے والوں، اپنی جاناں پہ زیادتیاں کرنے والوں، سارا سال گناہاں کے اندر اپنے مالک نو ناراض کرنے والوں، سارا سال احکام الحاکمین دے احکامات کی مخالفت کرنے والوں، جی رب دی کیا کرے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنا بھی بندہ جرم کر لے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا جرم، ایسی غلطی، ایسا گناہ کرتا ہے کہ لوگوں کا سامنا نہیں کرتا، آندا جی میں کو شرم ہوتی ہے کہ منہ نال میں لوگوں کے سامنے آواں، کس انداز نال میں لوگوں کا سامنا کراں گا، انہاں کولو شرم محسوس کردا، اور کئی ایسے جرائم ہوندے نے کہ جڑے کرن تو بعد بندہ اپنی نظراں چ گر جاندا، سمجھدا میں بڑا وڈا جرم کر بیٹھا، عرشاں تو آواز آتی ہے جتنا بھی بڑا گناہ کیتا ہے، جتنا بھی بڑا جرم کر بیٹھا، اپنا نام اعمال کالا سیاہ کر بیٹھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا داغ دھبا وہ دل پہ پہ جاتا، پھر دوسرا کرتا ہے تو پھر دوسرا دھبا لگ جاتا، پھر تیسرا گناہ کرتا، پھر تیسرا یہ جناب کالا نشان پہ جاتا، بلا کر بندہ رب نو نہ منائے، اللہ کو اپنی کیتیاں دی معذرت نہ کرے، معافی نہ منگے، آپ فرماندے نے پھر کردے سارا دل گناہاں نال کالا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات وزیرہ بادلہ میں کہا کرنا وا کہ انسان ویندہ لوہے تو زنگ پہ جائے، لوہے دا زنگ سیانے لوہے دی مٹی دے تیل نال صاف ہو جاتا، بنانا کیمیکل استعمال کرو لوہے دا زنگ دور ہو جاتا، اور سونیو جویں لوہے نو زنگ لگ جاتا ایویں دلاں نو بھی زنگ پہ جاتا، تے جے لوہے دا زنگ کیمیکل نال صاف ہوندا تے دلاں دا زنگ اللہ دے قرآن نال صاف ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اپنے دلاں دا زنگ اتارن دی کوشش کریا کرو،
سب اترے گا مالک کے سامنے عاجزی نال اپنے گناہوں کی معافی تے معذرت نال یا اللہ اگر سارے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے جرائم دا انتخاب کر بیٹھے سنیا تسی معاف فرما دیندے ہو نال اساں یہ بھی ویکھیا بندے بندیاں نوں معاف کر دیندے نے بندے کولوں غلطی ہو جائے بندہ بندیاں نوں معاف کر دیندا انسان بھی معاف کر دیندے نے تے رحمان بھی معاف کر دیندا تے سونیا پھر انسان دا تے رحمان دا فرق کیڑا رہ گیا فرمایا میرا قرآن پڑھو تے تہاڈے فرق دا پتہ لگے فرمایا الا من تاب ہمت کرو آیا بابا شیر کو رکھیا تو سارے وزیر آباد آنے تھوڑا فرق پایا یہی ادا کرے گا میں انہیں بھی چھڑ دیا تو افطاری تو آپ ادھر لگنی ہے جب اذان کا ٹائم ہونا اس واسطے پریشان ہو کے نہ بیٹھو ماشاء اللہ بڑے ذوق نال پوری تشریف لے آؤ اور ماشاء اللہ مرضی جمعیت حدیث دی قیادت تشریف فرما مولانا عبد المنان سلفی صاحب حفظہ اللہ انہاں دے رفقا احباب الجماعت اللہ انہاں دی محنت محبت قبول فرمائے حافظ محمد آصف صاحب اور میاں محمد اعجاز صاحب حفظہ اللہ اور دیگر احباب علماء کرام ماشاءاللہ جلوہ افروز نے توجہ کریا دی ذرا اللہ جل جلال فرماندے نے کہ میرا قرآن پڑھو تو تہاڈے صورت حال کا پتہ لگے کہ انسان بھی معاف کرتا ہے رحمان بھی معاف کرتا ہے انسان کا تے رحمان کا فرق کی ہے فرمایا قرآن پڑھو فرمایا الا من تاب سبحان اللہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللہ جل جلال فرماندے نے اگر تو ساری زندگی دے گناہ لے کے میرے دروازے تے آ جائے ساری عمر دیاں غلطیاں تے خطاواں لے آ کے میرے دروازے تے رکھ دے ہن تسی اندازہ کرو نا کہ ساری ایس امت دی اوسط عمر بمشکل 60 تو 65 سال الا ماشاءاللہ بچی صاحب کوئی 17 میں پہنچ جائے یا 80 تک پہنچ جائے کوئی الا قلیل جڑا کو 80 90 میں پہنچ جائے جڑا 80 تک 90 تک پہنچ جائے نا وہ تو کتے کرونا پہنچ جائے تو لوگ بڑے حیران ہو کے بولتے ہیں تو ابھی لگا ہی پھرنا ہے تو ابھی لگا ہی پھرنا یعنی اوس عمر ساتھی اینی کو ہے اللہ فرماتے ہیں پہلی 10-12 سال بچپن گزر گیا اب وہ تھوڑی ہے بہتی ہے اللہ فرماندے نے آج زمین تو ہے یہ جویں اسیاں نیا پہلے گزار لا تے جیڑی ہمیشہ والی زندگی ہے جویں تو آکھے گا میں اوویں بھی بنا دوں گا رابطہ میرے نال کر گناہاں دیاں پنڈاں لے آ کے میرے دروازے تے رکھ دے پچھلیاں دی معذرت کر لے معافی مانگ لے اگوں نہ کرن دا میرے نال وعدہ کر لے تے میں کائنات دا رب وعدہ کرنا وا فاولا يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان اللہ ساری زندگی دے گناہ نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال تے لکھ دیا سبحان اللہ معاف کرنا ایک معاف کرنا کل یا تو غلطی کر لی گناہ کر لی جا تینوں معاف کیتا میرا معاف نہیں رحمان معاف کرتا ہے تو وہ مطلب ہے
تیرے 100 سال کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے اللہ تیرے نام اعمال تے لکھ دے گے۔ فرمایا اللہ تک نہ تو میری رحمت اللہ، بندیا میری رحمت تو نہ امید نہ ہوئے، وہی رحمت کا سہارا تلاش کرنے کی کوشش کریا کر۔ ایتھے دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا آسرا، اور قیامت کے دن بھی نا نبی علیہ السلام کا فرمانے گرامی آمنہ بلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے نے، کتنے نے 100 حصے، انہیں جو ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا سے آدم علیہ السلام کو لے کے اب تک قیامت تک ایک حصہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر انسان اندر، حیوانات اندر، جانور اندر، درندے اندر، پرندے اندر ایک حصہ رحمت کا اللہ نے تقسیم فرمایا، اور اس ایک حصے کا تسی اندازہ فرما لو۔ ماپے اولاداں تو قربان ہو جاتے ہیں، بہنا بیویاں تو قربان ہو جاتی ہیں، شاگرد استاداں تو قربان ہو جاتے ہیں، اولاداں ماپے تو قربان ہو جاتی ہیں، ایک حصہ رحمت کا اس بڑے بڑے سہریلے موزی جڑے جانور نے وہ بھی اپنے بچے نال پیار تے محبت کرتے ہیں، تے 99 حصے اجے باقی نے، کنے 99 حصے اجے باقی نے، تے اللہ فرماتے نے او میں قیامت نو اپنے بندیاں تے تقسیم کر دینے۔ سبحان ایک حصے کا حال ہے جب اللہ 99 حصے بندیاں تے تقسیم فرمان گے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نو نا اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ اندر، رحمت کی چادر اندر لپیٹ لیں گے، اللہ نہ فرشتیاں کو آدر فرمان گے لیکن جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں انہاں دی لسٹ یہ سامنے رکھو، جڑے بڑے گناہ نے انہوں نے ذرا سائر تے کر دیو، یا اللہ کر دیتے نے، اللہ انہوں فرمان کے اے فلانا گناہ کیتے یا اللہ ہو گیا، اے بھی کیتے یا اللہ بھی ہو گیا، فلانا بھی کیتے یا اللہ بھی ہو گیا، اور فلانا فلانا سارے ہی کیتے نہیں یا اللہ سارے ہو گئے نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتیاں نے زیادتی تو نہیں کی تھی یا اللہ نہیں، جو لکھیا صحیح لکھیا۔ اللہ جل جلال فرماتے ہیں پھر غلط باتاں گھاٹا تے نہیں یا اللہ بالکل نہیں، ہن بندہ تھر تھر کام دے پہ اللہ زبر اندام ہے تے اللہ جل جلال کی طرفوں انہیں آدر ملے گا، انہوں پٹھیاں کر کے جہنم کے اندر چھوڑ دیتا جائے گا، کم دے پہ پریشان ہے تے اللہ جل جلال فرمائیں گے نہ پریشان ہو، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا۔ انہیں نے جو سمجھا نہیں گل بن گئی ہے، رحمت کا چھٹا لگ گیا کہ ہونا ہے یا اللہ ہے گناہ میں دیکھے نے تے اجے تے ہور بڑے 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 گناہ میرے پہ اس لسٹ وچ کوئی نہیں، مطلب یہ سی وہ بھی میرے گناہ جڑے نے نیکیاں بنا کے میرے نام اعمال لکھ دیتے جا، میرے نام دفتر کے اندر انہوں بھی شمار کر لیا جائے۔ کیوں؟ رحمان جو فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ مہربان بڑا دے، میں بخشنہار بڑا دے، میں ارحم الراحمین بڑا ماں، اس واسطے سو رہے ہو اینا دنہ تے اینا راتاں تے بطورے خاص اینا دنہ تے راتاں تے زیادہ اٹھان دیا کوشاں کرو۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامینوں اپنی زندگی کا مرکز بنا لئیے، اپنی زندگی کا محور بنا لئیے۔ آپ بنا
دے اندر تے راتاں دے اندر بھی نا اللہ کی رحمت کی برسات ہوندی ہے، اور اینا دناں دے اندر خاص کر کے رحمت کا میਂਹ برسن لگ پیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عام دناں دے اندر ایک نفل پڑھو تے نفل دا ثواب، فرض پڑھو تے فرض دا ثواب، اور جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے فرمایا ہم نفل پڑھو گے تے اللہ فرض بنا دے گے، فرض پڑھو گے تے اللہ 70 فرضاں دا ثواب دے دیں گے، جیو دی رحمت جوش وچ آ گئی تے 70 تو اللہ 700 تک پہنچا دیں گے۔ کون آخر ربا انج نہیں دے انج کیوں کیتا تاں تو آواز دے دے کے آندا میری رحمت دا دریا بندا، میں گناہگارو خطا کارو سیا کارو میری رحمت دا دریا بندا، دریا بھی بے بہا بندا، میری رحمت دا دریا بندا، دریا بھی بے بہا بندا، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، آؤ تے صحیح میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میری رحمت لٹ کے لے جاؤ، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میری رحمت لٹ کے لے جاؤ۔ ایک کام تسی کرو، تسی جرماں دا اقرار کرو، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ آؤ نا بندیوں میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح، تسی نہ منگو، تسی نہ منگو انسان نہیں، میں نہ بخشاں تے رحمان نہیں، تسی نہ منگو انسان نہیں، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، میں آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہا ہوں، آپ بلا بلا کے کہہ رہے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتھے دنیا دے اندر رحمت ہے ہی ہے، قیامت میں جی رحمت ہونی ہے نا، سبحان اللہ، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کو جاننا وا جیڑا بندہ سب تو آخر میں جنت میں جائے گا تے سب تو آخر میں جہنم چوں نکلے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ جہنم کے اندر بڑا چیخدا چلاتا روتا، اللہ فرماتے ہیں اور تیرے نال اور بھی بڑے نے، تو بڑا رولا پا کے ہے، بڑی ہاتھ چکی ہے، خیر ہے، آتا یا اللہ جہنم کی اگ بڑی ڈاٹی ہے، بڑی گرم ہے، سونے مہربانی کر کے مینوں جہنم چوں کڈ کے تے کنارے تے بٹھا دے۔ اللہ فرمان کے اچھا اگر تیری یہ گل میں مان لا تو تینوں جہنم چوں کڈ کے جہنم کے کنارے بٹھا دیا تے پھر خوش انہیں کرنا تے خوش ہو، مینوں بھی چاہیے جہنم چوں نکل جانا۔ اللہ فرمان کے وہ جہنم چوں کڈ کے کنارے تے بٹھا کے منہ بڑا کر کے نا تے کانڈے دی جہنم والے ہمیں کنارے تے بٹھا دو، کنارے تے بٹھا دیتا، سامنے ایک بڑا بہترین ٹھنڈی چھا والا درخت نظر آ رہا تے ہن بیٹھا بیٹھا آندا یا اللہ اجے بھی سیکا تے بڑا پی گیا، بڑا سیک ہے تے بڑی اگ پریشان کر رہی ہے، یا اللہ مہربانی کریں جی مینوں اجازت ہے تے اور جڑا سامنے درخت ہے میں اودے تھلے نہ جا کے بیٹھ جا۔ اللہ فرمان کے
تو دے آندا سے میرا کو کچھ نہیں آندا تو ہوں پھر منگن لگ گیا اچھا اگر تم کو اتنے بٹھا دے تو پھر راضی ہے یا اللہ کرنا تو یہ راضی ہے پھر بھی ہو بھی چاہیے پرواہ کر اتنے جا کے بہ گئے وہ سامنے اس کو بھی زیادہ ٹھنڈی تے کہیں چھاں والا درخت نظر آ رہا ہے اندر یا اللہ اجازت دیں اٹھے ٹوٹ جاؤں اللہ فرما دے بندے دے پترا کنے وعدے کر بیٹھے ہیں اگوں نہ کچھ آکھے گا میں نا جی اگوں تو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس ایک بار بھی اتنے پہنچا دو تھوڑا جا ٹر کر اتنے پہنچ گیا اس کو آگے ایک اور درخت نظر آ رہا سوچ سوچ کے اندر یہ حال نہ اتنے نہ ٹر جائے اور بندے دے پترا کتنے کھلونا بھی ہے کیا چلا جائے ٹر گیا تو سامنے جنت کے دروازے نظر آ سبحان سامنے جنت کے دروازے نظر آ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلوات و سلام فرماتے ہیں ہم پھر سوچی گے بھئی کتوں نکلیا رب نے کڈیا تے کتنے جنت کے لاگے آ پہنچیا کہ اینی بار رب کو سوال کیتا ہے تو ہم جی اگے ہور کوئی آخیا تو وہ نہ ہو بھی اگا جانا جاتا کتنے رب گسے گا بھی نہ ہی سوچے گا ہمت کرن دی گل ہے تے نالے دی رحمت تے مان ہے آندا اللہ تیری رحمت بڑی ہے جے اجازت دے تے میں اندر ہی نہ ٹر جاواں فرمایا جے تینوں میری رحمت تے اتنا یقین ہے نا جا ٹر جا جنت چلا گیا رونقاں بہاروں نے اللہ جل جلال فرماندے نے اچھا اے دس جنت وچ جنہ زمین و آسمان دا سامنے اگر اینی کو جگہ تینوں دے دیاں تے راضی ہے سب تو غریب جنتی جے ایتھے جدے کوئی چار پلاٹ ہو جی آکر ہی نہیں کتے سنبھالی جاندی میں انہیں پلاٹاں دا مالک آئی نہیں زمیناں دا مالک آئی نہیں مربیاں دا مالک آ پروان جاواں نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرمان کے اینی کو جگہ دے دیا تے راضی ہے تے یہ پتہ کہ کو کی آندا میں تے فقیر ہاں غریب ہاں گناہگار ہاں میں تے ہے یا عرش والیا تو رب ہو کے تے ماڑیاں دا مزاج اڑانا ہائے ہائے تو رب ہو کے مارے بندے دا مزاج کرنا پیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان فرما کے نا کہ آپ فرماتے ہیں ساتھیو میں اس مقام تے ہسے آواں تے تساں مینوں پوچھیا نہیں بھی کیوں ہسیا کہنے لگے جی تسی دس دیو کیوں ہسے ہو فرمان لگے جب نبی پاک نے حدیث بیان فرمائی سے آقا بیان کر کے مسکرائے سن اسا نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا سی کیوں مسکرائے ہو تے نبی پاک نے فرمایا سی رب العالمین مسکرائے اللہ کی گل سن کے نا اللہ فرمان گے تو میں رب ہو کے مزاق اڑا رہا ہوں اللہ مسکران گے فرمان گے میں اس بات پہ قادر ہوں میں جنت وچ اس پہ 10 گنا زیادہ جگہ تیرے نام آلات کر چھڑی ہے سبحان اللہ سبحان یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت تو نکلے الفاظ کائنات کی ہر زبان تو غلطی دا امکان ہے تے غلطی ہو جاتی ہے زبان مصطفیٰ علیہ السلام دی جنہیں کوئی غلطی دا امکان نہیں آئیے اینا دنہ اور راتوں کو فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی اندر انقلاب پیدا کریے اللہ سانو سارے انو توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ کو جن دوستوں نے آج دی افطاری دا انتظام اہتمام کیتا ہے انہاں کو سارے بھائی کو اولاد نہیں انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرمائے سارے نوجوان برخوردار حافظ بلال اللہ انہاں نو صحت نال انہاں دے والد صاحب نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے بڑا
اسرار کر چکے بچہ سانو بڑا پیارا ہے سارے جامعہ دا فارغ ہے اس واسطے سانو بچے کی مننی نہیں پہنتی بہرحال سارے احباب بیماروں کی صحت واسطے دعا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه مولا کریم تمام بیمارانوں شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما شاہاب اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ جتھے اولاداں دیاں تھوڑا نے کمیاں نے مولا اپنی رحمت نال کمیاں دور فرما اللہ کئی بہنا ویران دی نعمتوں خالی نے نیک ویر عطا فرما اللہ جڑیاں گوداں اولاد دی نعمتوں محروم نے مولا تیرے خزانے جو تھوڑ کوئی نہیں کمی کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت نال نیک اولاد عطا فرما اللہ رمضان مبارک دے ایام انتنا راتوں دے اندر سانو آپ اپنی رحمت کا مستحق بنا اللہ کتاب و سنت کا بول بالا فرما اسلام دے علیہ السلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما اللہ پاکستان دے اہل پاکستان دی حفاظت فرما میرے ملک دے دشمناں بیریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین